نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین و سامعین، درس حدیث کے حوالے سے آج جس حدیث پاک کو منتخب کیا گیا ہے وہ توبہ اور استغفار کی فضیلت سے متعلق ہے۔ ایک دو آیات مقدسات اس ضمن میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ سورہ آل عمران کی آیہ مقدسہ میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ کے سوا کون ان کے گناہوں کی بخشش کرتا ہے، اور پھر جو وہ گناہ کر بیٹھے تھے ان پر جان بوجھ کر وہ اصرار بھی نہیں کرتے، یعنی دوبارہ اس گناہ کی طرف وہ لوٹ کر بھی نہیں جاتے۔ ایک دوسری آیہ مقدسہ میں سورہ آل عمران کی ہی آیہ مقدسہ ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ مختلف صفات اہل ایمان کی بیان کرتے ہوئے خالق کائنات فرماتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں، اپنے قول و عمل میں سچائی کو اختیار کرنے والے ہیں، ادب اور اطاعت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ کتنی بڑی صفات اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کی بیان فرمائی ہیں کہ وہ صبر بھی اختیار کرتے ہیں اگر کوئی پریشانی یا مصیبت ہو جاتی ہے، وہ اپنے قول و عمل میں سچائی کو بھی اختیار کرتے ہیں، اطاعت اور ادب کو بھی اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانے والے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے خرچ کرنے والے بھی ہیں، اور یہ تمام نیکیاں کرنے کے باوجود جب رات کو آرام کا وقت ہوتا ہے اپنا آرام دہ بستر چھوڑ کر، اپنے آرام کو وہ چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر وہ معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی صفات یعنی کہ استغفار کرنے والوں کی صفت اللہ کریم نے ان آیات مقدسات میں بیان کی ہے۔ تو چونکہ آیات مقدسات بھی بیان کی گئی ہیں اور پھر اس ضمن میں اگر ہم ان آیات کو سامنے رکھ کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبات کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس توبہ اور استغفار کو کتنی اہمیت قرآن حکیم میں اپنے کلام میں عطا فرمائی ہے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کتنی اہمیت اس چیز کو توبہ استغفار کو دی ہے۔ چونکہ یہ منتخب کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ٹاپک، کہ کوشش یہ کرتا ہے ماہ رمضان المبارک میں بندہ ایمان والا یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہا جائے، ساری زندگی حاضر رہنا چاہیے، اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہو کر استغفار کرنی چاہیے، لیکن دل نرم کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدسہ کی برکت سے، دلوں کو نرمی عطا فرماتا ہے، نیکیوں کی طرف اللہ رغبت عطا فرماتا ہے، تو بندے کا نیکی کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اسے یہ طلب ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکیاں کروں، اور استغفار کرنا بھی ایک نیکی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بھی یہ ایک نیکی ہے، اور یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، یہ ایسی نیکی ہے کہ جو اللہ سے کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس معافی کو پسند بھی فرماتا ہے، اور پسند فرمانے کے بعد اللہ معافی بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی نیکی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے استغفار کی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اگر استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں تو بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ یہ حدیث پاک میں مختصراً ایک دو حدیث پاک عرض کر کے آگے گفتگو کو میں آگے چلاتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشہور و معروف حدیث پاک متفق علیہ حدیث، حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتے ہوئے ارشاد فرمایا صحابہ کو حدیث پاک میں کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیے تھے، 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، 99 لوگوں کا اس نے قتل کیا تھا، اور پھر وہ مسئلہ کسی راہب سے، کسی عالم سے، اپنے یہودی عالم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ نکلا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں اگر میں استغفار کروں، معافی مانگوں؟ تو جس راہب سے اس نے یہ مسئلہ پوچھا اس نے کہا تیری تو توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تو نے 99 قتل کیے ہیں، 99 قتل کے بعد کہاں استغفار اور توبہ قبول ہوگی؟ تو اس نے غصے میں آ کر اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ 100 قتل پورے ہو گئے، 100 قتل کرنے کے باوجود اس کے دل میں یہ خواہش اور تمنا کہ کسی طرح اللہ کی بارگاہ سے مجھے معافی مل جائے اور میری توبہ کو قبول ہو جائے۔ اسی طرح وہ ایک بستی کی طرف جانے لگا، کسی نے نشاندہی کی کہ فلاں بندہ رہتا ہے، اس سے جا کے معلوم کرو، ہو سکتا ہے وہ کوئی راستہ نکالے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تمہیں کوئی راستہ بتائے معافی کا، استغفار کا۔ تو وہ اس کی طرف جانے لگا تو راستے میں اس کی موت کا وقت ہو گیا اور اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا، فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس کی روح کو قبض کر لیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب نیکی کے فرشتے بھی پہنچ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی پہنچ گئے، جنت کے بھی جہنم کے بھی۔ جہنم کے فرشتے کہیں کہ ہم اسے لے کر جائیں گے اس لیے کہ اس نے اتنے گناہ کیے تھے اور ابھی تک تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی کوئی نہیں، نہ اس نے استغفار کی ہے، توبہ کی ہے۔ جنت کے فرشتوں کا یہ اصرار تھا چونکہ یہ توبہ کرنے کی نیت سے نکلا تھا، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے کے لیے اور استغفار کی کوئی صورت تلاش کر رہا تھا، لہٰذا یہ نیکی کے راستے میں تھا، لہٰذا ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اب یہ معاملہ بارگاہ الہی میں لے جایا گیا، خالق کائنات کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش ہوا، فرشتوں نے عرض کیا، جنت کے فرشتوں نے، کہ ہم اس لیے اس کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں کہ یہ نیکیوں کی طرف جا رہا تھا۔ دوزخ کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس لیے اس کو دوزخ میں لے جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ برائی کی طرف مائل تھا، گناہ کیے، اس نے اتنے قتل کیے ہیں، اتنی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ہیں۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم اس زمین کو ناپو، اگر جس جگہ اس کی موت واقع ہوئی ہے اس جگہ سے لے کر جہاں یہ جا رہا تھا اس جگہ تک اگر وہ فاصلہ کم ہے تو پھر اسے نیکی کے فرشتے لے جائیں جنت میں، اور اگر اس کی پچھلا فاصلہ اس کا زیادہ ہے، کم ہے، اور اگلا فاصلہ زیادہ ہے، ابھی یہ برائی کی سے چل کر آ رہا ہے، گناہ سے کر کے آ رہا ہے، اور اس کا فاصلہ ابھی توبہ کی طرف فاصلہ کم اس نے طے کیا ہے، تو اس کو دوزخ کے فرشتے لے جائیں۔ لیکن اب اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی تھا، چند ہی قدم چلا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، فاصلہ تو بہت کم تھا، ابھی تو وہ نیکی کا معلوم کرنے اور توبہ کا معلوم کرنے جس بندے تک جا رہا تھا اس تک پہنچنے کا بڑا فاصلہ طے کرنا تھا اسے۔ لیکن جب یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا تو پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، وہ فاصلہ جو نیکی سے اس بندے کا فاصلہ زیادہ تھا اس فاصلے کو زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اے زمین اس فاصلے کو کم کر دے، اور وہ فاصلہ جو گناہ سے لے کر یہ اس اپنی موت کے وقت تک چل کر آیا ہے اس فاصلے کو زیادہ کر دیا جائے۔ یہ فرشتوں کو اللہ نے حکم نہیں دیا، کسی کو حکم نہیں دیا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو یہ حکم ارشاد فرمایا۔ تو زمین نے اپنا فاصلہ سمیٹ لیا، زمین سمٹ گئی، اور جس طرف وہ توبہ اور استغفار کی طرف جا رہا تھا وہ فاصلہ کم ہو گیا، اور جس طرف سے وہ آیا تھا وہ فاصلہ زیادہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا چونکہ اس کی موت کے جگہ سے لے کر جہاں تک اس نے توبہ کے لیے پہنچنا تھا وہ فاصلہ کم ہے، لہٰذا اس کو بخش دیا جائے۔ تو یہ ایک بہانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک ذریعہ اس کے لیے عطا فرمایا بخشش اور مغفرت کا، کہ اس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس ذریعے سے بھی مغفرت اور بخشش عطا فرمائی۔
حالانکہ وہ 100 قتل کر چکا ہے، اپنے گناہوں پر وہ شرمندہ تو ہے، لیکن اس نے پراپر ابھی توبہ نہیں کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار نہیں کیا ہے، لیکن استغفار کا ارادہ اس کے دل میں آیا ہے، تو اس ارادے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے مغفرت اور بخشش عطا فرما دی ہے۔ تو یہ استغفار کی فضیلت ہے۔ ہم بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے نہ ظاہر پر کوئی اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، نہ ہمیں کوئی باطنی طور پر تکلیف ہوتی ہے، نہ ہمیں کوئی پچھتاوا ہوتا ہے، بلکہ ایک گناہ ایک سے دوسرا گناہ، دوسرے سے تیسرا گناہ، اور پھر یہاں تک ہمارا ذہن اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں معافی نہ ملے، دیکھا جائے گا جو موت آئے گی تو سب کو موت آنی ہے، جہاں دوسروں کے ساتھ معاملہ ہوگا وہاں ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہو جائے گا۔ تو ایسی سوچ کو ذہن میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ جس وقت اللہ توفیق دے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اور یقیناً انبیاء کے علاوہ اور اللہ کے معصوم بندوں کے علاوہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے پاک رکھے اور جن کی حفاظت فرمائے، ان کے علاوہ ہر ایک بندے سے معشومہ ہر ایک انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں ہر لمحہ، چاہے ظاہری طور پر ہمارے زبان سے کوئی گناہ ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے بدن سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے یا نہ پہنچی، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی استغفار کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس توبہ کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ خوش کتنا ہوتا ہے اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہو کر کتنی خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ حضرت برا بن عازب، حضرت امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے مسلم شریف میں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اس شخص کی خوشی سے متعلق کیا کہتے ہو کہ کوئی شخص سفر پر ہے، اس کی اونٹنی کسی سنسان جنگل میں گم ہو گئی ہے، اور اس سے رسی چھڑا کر وہ نکل گئی ہے کہیں دور، اب جنگل بیابان ہے، راستہ بھی اسے پتہ نہیں ہے، اور صرف اس کی سواری اور اونٹنی ہی اس سے دور نہیں ہوئی، بلکہ اس سواری پر، اس اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہے، اس کا پانی موجود ہے، اس کی خوراک موجود ہے۔ اب اس سواری پر اس نے سوار ہو کر اپنا سفر طے کرنا تھا، ساری چیزیں اس پر لدی ہوئی ہیں، سواری بھی اس کے لیے ہے، لیکن وہ سواری اس سے علیحدہ ہو گئی ہے، کہیں گم ہو گئی ہے، اور جنگل ہے کہ کسی سے کوئی وہ پوچھ بھی نہیں سکتا، اور وہ تھک ہار کر آخر ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے، مایوس سا ہو کر کہ اس کی سواری بھی گئی، اس کی خوراک بھی گئی، اب نہ اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ موجود ہے، نہ پینے کے لیے موجود ہے، نہ سواری کے لیے کچھ موجود ہے، نہ کوئی اس کی یہاں جنگل بیابان میں سنسان جگہ پر نہ کوئی اس کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو اب وہ بے آسرا ہو کر، مایوس ہو کر ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اچانک وہ دیکھے کہ اس کی سواری اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی ہے، اور سواری بھی آ گئی ہے، اس پر سامان بھی موجود ہے، خوراک بھی موجود ہے، اس کا پانی بھی موجود ہے۔ تو اب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ، کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ اس سے زیادہ کیا خوشی اس کو ملے گی کہ ایک جنگل بیابان میں اس کی سواری گم ہو گئی تھی، اس سواری پر اس کا سارا ساز و سامان تھا، کوئی اس کو ہے اس کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور وہ جب تک ہار کر بیٹھ گیا تو اس کی سواری اپنے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، بخدا اللہ کی قسم کھا کر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اس بندے کو اپنی سواری ملنے کی خوشی ہوئی ہے، خالق کائنات کی بارگاہ میں اس کا بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس خوشی سے بھی کئی گنا زیادہ اس بندے پر خوشی کا اظہار فرماتا ہے، اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں آنے پر اللہ تبارک و تعالی خوشی کا اظہار فرما کر کہ میرا بندہ لوٹ کر میرے دربار میں آ گیا ہے، تو اللہ اسے معافی عطا فرما دیتا ہے، بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارے تو دن رات گناہوں میں اور نافرمانیوں میں، کوتاہیوں میں گزر رہے ہیں۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے ایسا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، ایسے دن ہمیں عطا کیے ہیں، تو ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے،
اور ظاہری طور پر اور باطنی طور پر بھی جتنی خطائیں لغزشیں آج کل کے ماحول کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ آج اس وائرس کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے۔ بہترین اس کا حل یہ ہے کہ احتیاط کے ساتھ ساتھ آپ دیگر ذرائع کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، رجوع اللہ کریں، توبہ استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس توبہ استغفار سے بھی ان بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت کی سرداری عطا فرمائی ہے، مجھے تمام انبیاء اور مرسلین کا امام اور قائد بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اور صحابہ نے اور امہات المومنین میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کی وجہ سے تو لوگوں کی امت کی بخشش ہوگی، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا، یہ اس کی شکر گزاری کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کی اطاعت کا بھی ایک طریقہ ہے، جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے کہ بظاہر نہیں بھی کوئی گناہ اگر تم سے، اللہ کرے اللہ محفوظ رکھے ہمیں گناہوں سے، لیکن پھر بھی میں نے عرض کیا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور وہ جان بوجھ کر یا بھول کر کوئی نہ کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ استغفار کا ورد رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ استغفار کی برکت سے اللہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، استغفار کی وجہ سے اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، اور بے شمار فوائد ہیں جو علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے احادیث کی ضمن میں، ان کی تشریحات میں، اور مفسرین نے مختلف تفاسیر میں اس کی اہمیت کو، ان آیات مقدسات جو استغفار کا جہاں ذکر کیا گیا ہے اس کے ضمن میں اس کی تشریحات اور تفاسیر کو بیان کیا ہے کہ استغفار اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ تو آج کل کے ماحول کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی ہمیں یہ استغفار کا ورد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کوئی دوسرا صیغہ ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اور سید الاستغفار ہے، اس کی بھی احادیث میں مختلف روایات سے، مختلف اسانید سے اس کی روایات موجود ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سید الاستغفار کا ورد رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان پر موت عطا فرماتا ہے۔ تو اے ایمان والے کو اگر آخرت کا وقت اس کا ایمان کے ساتھ نصیب ہو جائے تو اس سے زیادہ اس کے لیے کیا کامیابی ہے۔ تو سید الاستغفار بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ دیگر ہمیں بتائے گئے ہیں ان پر بھی ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اس ماہ مقدسہ میں اللہ کریم سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے، اس ماہ مقدسہ کی برکت سے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور چونکہ گھروں میں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد رضا کے ریڈیو سے بھی یہ ٹرانسمیشن نشر کی جا رہی ہے، تو کافی ساتھیوں نے نماز تراویح سے متعلق اور عشاء کی نماز سے متعلق، چونکہ گھروں میں آج کل ہم تراویح ادا کر رہے ہیں، نماز عشاء ادا کر رہے ہیں، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر نماز کوئی گھر میں کرا سکے، اسے اتنا مسئلہ اتنا پتہ ہو جماعت کرانے کا، تو وہ اگر جماعت کرا رہا ہے تو اس کے بعد جس طرح ہم مسجد میں اگر آپ جس طرح تراویح ادا کرتے تھے وہی ترتیب، اسی ترتیب کے ساتھ، چاہے آپ اکیلے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا جماعت کے ساتھ فرض اور تراویح پڑھ رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ پہلے عشاء کے فرائض ادا کریں گے، پھر 2 سنت اور 2 نفل ادا کریں گے، اس کے بعد 20 رکعت تراویح آپ ادا کریں گے، چاہے جماعت کے ساتھ ہو یا چاہے علیحدہ علیحدہ ہو، اور پھر اس کے بعد 3 رکعت نماز وتر آپ ادا کریں گے، پھر 2 نفل ادا کریں گے، جس طرح ہم جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز تراویح اور نماز عشاء کی جو ترتیب ہے وہ گھروں میں بھی وہی ترتیب رہے گی، اور اگر آپ جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تب بھی، اور اگر علیحدہ علیحدہ ادا کر رہے ہیں تب بھی اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ آپ نمازیں ادا کریں۔ اور پھر وہی گزارش ہے آپ سے کہ اس ماہ مقدسہ کو اپنے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ پھر چند ساتھیوں نے فدیے سے متعلق پوچھا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا، جو کوئی صحت کی وجہ سے، اپنی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے ڈاکٹروں کی ایڈوائس پر، اور شوگر کے مریض ہیں، دمے کے مریض ہیں، یا دیگر جو امراض ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو ان روزوں کے فدیے سے متعلق بارہا آپ کو ہر سال تقریباً یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ تو ایک روزے کا ایک فطرانے کی مقدار جو ہے وہ فدیہ ہے۔ آج کل یہاں 5 پاؤنڈ فطرانہ ہے، تو یہاں کے حساب سے ایک روزے کا 5 پاؤنڈ کے حساب سے آپ فدیہ ادا کریں اپنا، اور وہ شخص جو روزے رکھ رہا ہے آپ اس کی ہیلپ کریں، مستحق ہے تو آپ اس کو ادا کر دیں۔ اگر 30 روزے پورے مہینے کا آپ کرنا ہے تو 5 کے حساب سے 150 پاؤنڈ اس کا فدیہ آپ ادا کریں، یعنی ایک روزے کا آج کل کے فطرے کے حساب سے 5 پاؤنڈ فی روزہ جو ہے وہ اس کا فدیہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کافی ساتھیوں نے آج فون کر کے بھی اور ویسے بھی گزارش کی ہے، چونکہ مسجد میں ایک ماحول ہوا کرتا تھا کہ افطاری کے وقت ہم اجتماعی طور پر ختم شریف پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، تو وہ کل دعا نہیں ہو سکی پابندی اور مسجد بند ہونے کی وجہ سے۔ تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ گزشتہ سالوں کی طرح ختم شریف بھی ہو افطاری کے وقت مسجد میں، مسجد کے ریڈیو سے، اور پھر 5-7 منٹ پہلے جس طرح ہماری روٹین ہے رمضان شریف میں، اس سے پہلے ہم سارے مل کر اجتماعی طور پر آپ گھروں میں جو ہے وہ دعا میں شامل ہو جائیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، اور ہو سکتا ہے کہ اتنے سینکڑوں لوگ دعا مانگیں گے۔ افطاری کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، نہ جانے کس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، کہ روزے داروں کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے گناہگار اور خطا کار لوگوں کی بھی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ تو انشاءاللہ اسی روٹین کے مطابق آج افطاری سے 5-7 منٹ پہلے آپ سارا کچھ اپنا تیار کر کے تو آپ ریڈی رہیں۔ انشاءاللہ وہاں مختصر ختم شریف پڑھ کے ہم جس طرح روٹین ہوا کرتی تھی ماہ رمضان شریف میں افطاری میں، انشاءاللہ اجتماعی دعا کریں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ کل 3 رمضان المبارک ہے، سیدہ کائنات سرکار دو عالم علیہ السلام کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا کا یوم وصال ہے۔ تو ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ کل تک جتنا بھی کلمہ کلام پڑھ سکتے ہیں، قرآن حکیم پڑھ سکتے ہیں، سورتیں پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، آپ وہ میسیجز کے ذریعے یہاں کامنٹس میں آپ بعد میں اس ویڈیو کو دیکھیں یا سنیں تو آپ اس میں کامنٹ کر دیں، ہم انشاءاللہ آپ کی طرف سے اس کو کل دعا میں شامل کریں گے۔ اور افطاری سے پہلے جو دعا ہوگی کل انشاءاللہ العزیز وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں خاص طور پر ہم یہ کلمات طیبات کا نذرانہ پیش کر کے آپ کے توسل سے دعا کریں گے، اللہ کریم سرکار دو عالم علیہ السلام کی لاڈلی اور پیاری شہزادی کے صدقے ہم پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ تو کل آپ کا یوم وصال بھی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کلمات طیبات پڑھیں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت سارے ہمارے نمازی بیمار ہیں جو پیغامات کے ذریعے، فون کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، تو آپ بھی انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، سب نمازیوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اہل خانہ کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدسہ کی برکت سے برکتیں بھی عطا فرمائے، شفا بھی عطا فرمائے، اور بالخصوص یہ جو آزمائش اور ابتلا ہے اس وائرس کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص امت مسلمہ کو اور بالعموم پوری عالم انسانیت کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، جلد اس سے نجات عطا فرمائے، پھر ہماری مساجد کی رونقیں دوبارہ بحال ہوں، رمضان المبارک کی رونقیں دوبارہ بحال ہوں، اور پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں، مساجد میں حاضر ہو سکیں، اور اس کی عبادت کر سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل یہاں کے ٹائم، UK کے ٹائم کے مطابق انشاءاللہ 7:30 بجے پھر اگلی حدیث کے ساتھ، انشاءاللہ اگلے درس حدیث کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علی الا البلاغ المبین۔